مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ 15 جون 1095 عیسوی میں بیت المقدس کے مقام پر لڑی گئی۔ فلسطین پر فوج کشی کے خیال نے عیسائیوں کے دلوں میں بے انتہا جوش پیدا کر دیا تھا۔ جنت کے علاوہ ہر شخص کو اس میں مال و دولت کے حصول کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نظر آتا تھا۔ کاشتکار جو غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے، خاندانوں کی چھوٹی اولاد جو وراثت سے محروم تھی، وہ امراء جنہیں آبائی جاگیر کا کم حصہ ملا تھا، وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی سختیوں سے تنگ آ چکے تھے، اس مہم کے متعلق خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے اس فوج میں شریک ہو گئے۔ الغرض اس طرح 13 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی۔ ان میں سے سب سے بڑے گروہ کا سردار خود پیٹر راہب تھا۔ یہ فوج اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھی، راستے میں تباہی مچاتی ہوئی، خود آپس میں لڑتی پڑتی، قحط اور بیماری کا شکار ہوتی ہوئی جب فلسطین پہنچی تو اس کی کل تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ بیت المقدس اس وقت مصر کے فاطمی خلیفہ المستنصر کے قبضے میں تھا، جو اس نے ترکمانوں سے لے لیا تھا۔ مصری خلیفہ یا کسی اور مسلمان حکمران میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس بلائے عظیم کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان صلیبی فوجیوں نے ساحلی علاقہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور بالآخر 15 جون 1095 عیسوی بمطابق 495 ہجری کو عیسائیوں نے بیت المقدس فتح کر لیا اور مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور کمزوروں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ اس قتل عام میں بیت المقدس کے یہودی اور غیر مقلد عیسائی بھی نہ بچے۔ اس شہر کی 60,000 افراد پر مشتمل آبادی تہہ تیغ کر دی گئی۔ صلیبیوں نے یہ فتح اپنے 13 لاکھ افراد کی قربانی دے کر حاصل کی۔ اس فتح کے بعد بیت المقدس کا بادشاہ گوڈ فرائی بنایا گیا۔ گو یہ بڑا بہادر تھا لیکن انتظامی صلاحیتوں میں کورا تھا۔ وہ بہت جلد ہی مر گیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین بودوائن بھی ایسا ہی نالائق نکلا۔ صلیبیوں نے شام اور فلسطین کے اکثر علاقے اپنے قبضے میں کر لیے۔ 1119 عیسوی میں جب بودوائن مرا، اس وقت تک یہ علاقہ برباد ہو گیا تھا۔ یورپ کا جاگیردارانہ نظام یہاں بھی رائج کر دیا گیا اور یہ جاگیردار آپس میں لڑتے اور ملک کو تباہ و برباد کرتے تھے۔